الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم سيد الأولين میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں میرے انتہائی قابل عزت احترام
معزز و محتشم جناب حضرت مولانا القاری الحافظ عبدالحمید صاحب زید العلوم، جنہوں نے آج کی محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے وعدہ کیا، اور میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم نے مجھے حسب وعدہ آج کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ چند سال قبل کی اسی مدرسے کے پروگرام میں، محفل میں، اسی بستی میں، اسی مسجد میں میری حاضری ہوئی، اور آج مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی جیسے میرے دوست محترم قاری صاحب جو جیتلی سے تشریف لائے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ پہلے ہم نقابت کے لیے آتے تھے زیارات کے لیے، اب یہ مدرسہ جو ہے یہ خود کفیل ہو گیا ہے، یعنی ہو رہے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، نعت شریف بھی پڑھی جا رہی ہے، اور ہم تو غلام ہیں حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ آپ کا یہ پیارا مجمع دیکھ کر ایک چھوٹی سی بستی اور گاؤں میں اتنے عاشقان رسول کا جمع ہو جانا، مجھے آپ کی ایک بات یاد آ گئی۔ آپ فرماتے تھے سنی مثل چراغ کے ہے، سنی چراغ کی مثل ہے، چراغ کی طرح ہے، جتنے سنی زیادہ جمع ہوں گے اتنے چراغ زیادہ جلیں گے، جتنے سنی زیادہ جمع ہوں گے اتنے چراغ زیادہ جلیں گے۔ یہ چراغ وہ ہیں، سنی وہ چراغ ہے جو محبت مصطفیٰ کے تیل پر چلتا ہے۔ آپ کے سب کے سینوں میں پیارے نبی کریم علیہ السلام کا پیار ہے، حضور کی محبت ہے، اور یہی وہ نعمت و دولت ہے جو سرمایہ ابدی ہے۔ دین و دنیا میں کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہے۔ جب یہ نعرہ گونجتا ہے فضاؤں میں، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، تو فوراً ذہن میں یہ تصور و خیال آتا ہے کہ جس ہستی کو دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور علمی دنیا میں امام احمد رضا اور مجدد اعظم کے نام سے وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ان کی شخصیت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے۔ میں مانتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ 55 علوم کے شہنشاہ و بادشاہ تھے، 1200 کتابوں کے مصنف تھے، کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن عظیم شاہکار ہمیں عطا کیا، نعتیہ دیوان ہدایت بخشش دیا، اور علم فقہ پہ انسائیکلوپیڈیا ہے فتاوی رضویہ۔ یہ ساری باتیں تسلیم، ان کو ہم مانتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، مگر میرے نزدیک امام احمد رضا کا سب سے بڑا یہ فضل و کمال کا نمایاں پہلو ہے کہ انہوں نے 4 دانگ عالم محبت رسول کی خوشبو کو پھیلا دیا ہے۔ آج جہاں بھی آپ کو پیارے آقا کریم کی محبت اور آپ کے پیار کی خوشبو آپ کے مشام جہاں کو معطر کرے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں فیضان ہے بریلی کی احمد رضا کا۔ میں دستار بندی کے حوالے سے فضائل قرآن مجید پہ بات کرتا، لیکن مجھ سے قبل چونکہ فضائل قرآن مجید پہ اسی مدرسے کے ایک فاضل نے گفتگو کی، اب میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے عقائد کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بھئی ابھی ہمارا 12ویں شریف یعنی ربیع الاول شریف، ماہ نور و سرور، ربیع الاول شریف کی بہاریں، ابھی ان سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ ابھی غوث پاک کی 11ویں کی بہاروں نے بھی سامنا کیا۔
وہ مہینہ تھا ربیع الاول شریف، یہ ہے ربیع الثانی شریف۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار اور ربیع الثانی کا معنی ہے دوسری بہار۔ میں نے کہا یہ ساری بہاریں اللہ نے یا رسول اللہ کہنے والوں کے لیے بنائی۔ میں نے کہا میلاد کا حلوہ ابھی چل رہا تھا کہ 11ویں کی شریف کی کھیر شریف بھی شروع ہو گئی۔ یہ پاک غذائیں رب نے پاک لوگوں کے لیے رکھی ہیں، پاک غذائیں، جن کا عقیدہ پاک ہے ان کے لیے غذائیں بھی پاک ہیں۔ میرے ایک دوست نے کہا جی ابھی ہمارا 12ویں شریف کا حلوہ چل رہا تھا، ابھی 11ویں شریف کی کھیر شریف بھی شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کمال ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں کمال نسخے دیے ہیں۔ بریلی کے احمد رضا کا ہم پر احسان ہے، ایمان سے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں تاجدار بریلی کے احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں۔ ہم نکلنا بھی چاہیں تو بریلی کے تاجدار کے احسانات سے نکل نہیں سکتے۔ میرے امام وہ ہیں جنہوں نے ہمارے ایمان کو بچایا اور ہمارے عقیدے کا تحفظ کیا۔ پہلے آپ نے میلاد شریف کی بہاریں دیکھی، اب میرے غوث العظم، غوث الثقلین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے آج ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے آقا ہیں رسول الثقلین۔ میلاد شریف تھا رسول الثقلین کا، اب 11ویں شریف ہے غوث الثقلین کی۔ رسول الثقلین کا معنی ہے جنوں اور انسانوں کے رسول، اور غوث الثقلین کا معنی ہے جنوں انسانوں کے غوث ہے جی۔ رسول الثقلین کی تعریف و توصیف بھی یا رسول اللہ کہنے والوں کے حصے میں آئی، اور غوث الثقلین کے محامد و محاسن بیان کرنا یہ بھی یا رسول اللہ کہنے والوں کے حصے میں سعادت ہے۔ اور مولانا محمد شفیع اکھاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، میں کوشش کروں گا عام فہم بات کروں۔ میں چھوٹی عمر میں تھا تو ان کا بیان میں نے سنا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ خطاب فرما رہے تو مسجد میں بڑا سا کلاک لگا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں دیکھو بھائی اس کلاک کو دیکھو، 11 کے بعد کیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی 11 کے بعد کیا ہے؟ 12۔ مقرر تھے نا وائز، اور کیسے طریقے سے بات سمجھائی۔ فرمایا بتاؤ 11 کے بعد کیا ہے؟ لوگوں نے کہا جناب 12، اور 12 کے بعد کیا ہے؟ 1۔ 11 کے بعد 12 اور 12 کے بعد فرمایا 11ویں والی سرکار 12ویں والی سرکار سے ملاتے ہیں، 12ویں والی سرکار 1 سے ملاتے ہیں۔ 11 کے بعد 12، 12 کے بعد 1۔ 11ویں والے 12ویں والے سے ملاتے ہیں، 12ویں والے 1 سے ملاتے ہیں۔ اور یہ صرف خطیبانہ انداز نہیں تھا، اس پر بڑی زوردار اور دھماکہ خیز دلیل لائے، اور دلیل بھی امام احمد رضا کی بارگاہ کے اس گلشن میں سے چن کر ایک پھول لائے۔ فرمایا کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت معید ملت طاہرہ مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دیکھیے کیسی پیاری بات کی۔ ہمارے بریلی کے احمد رضا ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ ہمیں ان سے کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں گنبد خضرا کے مکی کا وفادار بنا دیا۔ مجھے آقا کریم کا ہمیں وفادار بنا دیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے استدلال کرتے ہوئے مولانا محمد شفیع اکھاڑوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں غوث اعظم شفاعت فرماتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک پیران پیر دستگیر 11ویں والی سرکار
یہ گنبد خضرا کے مقی آمنہ کے لال میلاد والے آقا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرماتے ہیں، اور رحمت کائنات رسول الثقلین ناطق وحی تاجدار کائنات رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرماتے ہیں۔ غوث اعظم حضور کی بارگاہ میں شفاعت فرماتے ہیں اور حضور رب کی بارگاہ میں شفاعت فرماتے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ مختصر میں عرض کرتا ہوں، بس آپ سمجھتے جائیے۔ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، ایک ولایت بھی ایک منصب ہے۔ جس طرح نبوت ایک عہدہ ہے، منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک عہدہ ایک منصب ہے۔ آج بدتمیزی کا طوفان آیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ۔ ان اولیاء اللہ کو بابوں کا ٹائٹل دے کر بزرگوں سے نفرت دلائی جا رہی ہے۔ میں علل اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں، جس طرح نبوت ایک منصب ہے، ولایت ایک منصب ہے، جس طرح قرآن انبیاء کی عظمت کا پرچار کر رہا ہے، وہی قرآن اللہ کے ولیوں کی عظمت کا بھی پرچار کر رہا ہے۔ ہر امت میں ولی ہوئے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، وقت کا دامن تنگ ہے، بہت کم وقت ہے میرے پاس۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، یہ تو دینی مدرسہ ہے یارو۔ قرآن یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں۔ یہاں تو قرآن پڑھایا جاتا ہے، بچوں نے قرآن حفظ کیا اس مدرسے میں۔ ذرا یاد کیجئے، جس طرح قرآن انبیاء سابقین کے اولیاء کی عظمتوں کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر جس طرح قرآن کے اندر موجود ہے، حضرت مریم کے احوال، ان کی کرامات اور ان کی عظمت و فضیلت پر یہ رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی عظمت اور کرامتوں کا اظہار قرآن کر رہا ہے۔ وہاں قیامت تک آنے والے آمنہ کے لال کی امت کے ولیوں کی عظمت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ علماء کرام، مفتیان عظام، خطباء اور ائمہ مساجد تشریف فرما ہیں۔ الا کا معنی عمومی طور پر کیا جاتا ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں جہاں بھی الا کا لفظ آیا، عمومی طور پر دو ترجمے نظروں سے گزرتے ہیں۔ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، یعنی جو بات آنے والی ہے وہ بڑی اہم بات ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دو، یہ مراد و مطلب ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں قرآن مجید میں جہاں جہاں الا کا لفظ آیا ہے نا، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور سے سنو، الا خبردار، آگاہ ہو جاؤ۔ مرادی معنی یہ ہے غور سے سنو، ان اولیاء اللہ، بلا شبہ دو تاکیدیں آ گئی۔ بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، دنیا کی زندگی میں ان پر خوف کوئی نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ نبی کی جمع انبیاء اور ولی کی جمع اولیاء، جن کو تاج نبوت پہنائے گئے اور تخت نبوت پہ بٹھایا گیا وہ نبی کہلائے، اور جن کو ولایت کے تخت پہ بٹھایا گیا اور تاج ولایت پہنائے گئے وہ ولی کہلائے۔ حکیم الامہ مفتی احمد یار نعیمی نے یہ بات سمجھائی علیہ رحمہ، مفسر قرآن حکیم الامہ، فرماتے ہیں تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا۔ نبی ہوں، ان کو نبوت کے تاج پہنائے گئے، نبوت کے تخت پہ جلوہ گر کیا گیا،
اور جن مقربین بارگاہ کو اللہ نے ولی کا منصب عطا کیا ان کو ولایت کے تخت پہ بھی بٹھایا گیا اور ولایت کے تاج بھی پہنائے گئے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ علماء تشریف فرمائیں، یہ صفت مشبہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، ولیون اس کا معنی ہے قریب ہونے والا۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن اس کی پہچان بیان کر رہا ہے۔ لوگ ولی کو پہچاننے میں غلطی کھا گئے۔ مجھے ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہ مجھے بانی محفل نے کہا جی ہمارے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ کی ہم نے پیر صاحب سے ملاقات کرانی۔ وہ میں نے جب پیر صاحب سے میری ملاقات کرائی گئی تو اللہ ماشاء اللہ دیکھ کر تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ کلین شیو ہیں، مونچھوں پہ استرا تازہ تازہ لگوا کے آئے، یہ ابرو جو ہیں ان کو بھی استرے سے مونڈا ہوا ہے، ہاتھ میں مطہر پکڑی ہے، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کہتے جی ہمارے پیر صاحب ہیں۔ اتفاق سے مسجد میں اذان ہو گئی تو میں نے کہا پیر صاحب اذان ہو گئی ہے، آئے چلیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہتے ہیں مولوی تم پڑھیا نماز اسی دل دی نماز پڑھنے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ ہیں ہمارے اہل سنت و جماعت کے وہ سادے اور بھولے بھالے جن کو اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان میں لکھا ہے کہ یہ سنی جو ہیں یہ رسول اللہ کی بھولی بھالی بھیڑیں ہیں۔ اب وہ مرید ایک دم گھبرا گیا، وہ مرید مجھے کہتا ہے آؤ جی چلیے مسیطے، ساڑھے پیر صاحب دل دی نماز پڑھ دینا۔ میں نے کہا قربان جائیں، اتنے سادہ لوگ ہیں کہ نہیں جی۔ وہ ایک مرید اتنا بے وقوف، پتہ مجھے کیا کہتا ہے، یہ اصلاح کے لیے بات کر رہا ہے ورنہ مجھے کسی پہ تنقید کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے کہتا ہے جی اے نماز جیڑی ہے نا اے او دے تو اگے لنگ گئے نے، نماز تو اتنے لنگے نے ساڑھے پیر صاحب۔ او پیر جڑا ملنگ سی نا تو میرے ویکھ کے پتہ کی آندا ہے، اچھی ساری آندا ہے، آندا مولوی دی 5 ویلے ساڑی ہر ویلے، مولوی دی 5 ویلے تو ساڑی۔ میں نے کہا اسے بے وقوف کو سمجھ آ گئی نا ہنجارے ملت کو۔ تو میرے آقا کا مقام دیکھیے، قرآن کیا بتاتا ہے، حدیث کیا بتاتی ہے۔ آمنہ کے لال تو 5 وقت خود تشریف لا کر مصلی امامت کو زینت بخشتے تھے اور 5 وقت میرے آقا خود نماز پڑھاتے تھے۔ میں نے کہا پیر صاحب نماز دل کی پڑھتے ہیں تو کھانا دل میں کیوں نہیں کھا لیتے؟ ان سے کہو کھانا بھی دل، پیشاب بھی دل میں کیا کریں۔ ایمان سے چکرا گیا، وہ ملنگ چکرا گیا اور اسی وقت بسترہ اٹھایا، کہتا نہیں یار تو مولویاں نو سدیا ہے، مولوی دی تے فقیر دی ازل تو دشمنی۔ اور اگلی بات بڑی غور سے سنی، وہ سگریٹ پی رہا تھا، سگریٹ۔ اور میرے والد صاحب کی جنہوں نے زیارت کی ہے رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد شریف صاحب رضوی، مجھے یاد آ گئے رحمت اللہ علیہ، بڑی یاری تھی دونوں بزرگوں میں، تو نفرت کرتے تھے حقہ اور سگریٹ سے۔ پورے علاقے میں مشہور تھا، جب چودھریوں کے ڈیرے پہ محفلیں ہوتی تھی نا تو حضرت صاحب کو دیکھتے ہی حقہ چھپا دیتے تھے، کہتے تھے حضرت صاحب آگے حقہ چھپا دو، نفرت کرتے تھے۔ تو اس نے جب سگریٹ لگایا نا تو میری طبیعت خراب ہو گئی، تو مجھے دیکھ کے پتہ کی کہتا میں نے کہا مولوی اے جنت دی اگربتیاں نے۔ یہ سنیوں کا یہ حال۔ اب آؤ، میں یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں، قرآن نے ہمیں معیار بتایا۔ کوئی ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ تیرتا ہے اور منہ سے آگ پھینکتا ہوا ہے، ہم قرآن کی کسوٹی پہ لگا کے دیکھیں گے، مصطفیٰ کریم کے فرمان کی کسوٹی پہ لگا کے دیکھیں گے، اگر معیار پہ پورا اترے گا تو سارا آنکھوں پہ، سارا آنکھوں پہ۔ آئیے قرآن نشانی بتا رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔
یہ ایمان لانے کے بعد تقوی بھری زندگی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی ولی کی پہچان کا معیار، سونا کھرے کی کھوٹے پرکھن واسطے سنیارے کو جا کے کسوٹی تے لائی دے، ولی نو پرکھنا ہوئے تے قرآن نے کسوٹی دی تھی، تقوی دی کسوٹی تے پرکھ کے دیکھو تے پھر پتہ لگے گا کھرے کے کھوٹے۔ وقت دی کمی دے باعث ایک آیت اور پیش کر دیں ولی دی نشانی۔ لوگ قرآن کہتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کا ولی تو وہ ہے بھائی جس کے دامن میں تقوی ہے، جس کے دامن میں تقوی ہے، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا۔ اسی لیے قرآن نے کہا نا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ یہ خلیل کی جمع ہے اخلاء، الْأَخِلَّاءُ یومئذ سے مراد تمام مفسرین نے لکھا ہے قیامت کا دن مراد ہے۔ مودودی نے بھی لکھا ہے کہ عربی میں یار، سجن، بیلی، متر کو خلیل کہتے ہیں، یوم ذن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قرآن فرماتا ہے دنیا کے یار، سجن، بیلی، متر قیامت کے دن بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، جو اللہ کے ولیوں سے پیار ہوگا، جو یارانہ ہوگا، جو ارادت ہوگی، وہ عقیدت ہوگی، وہ قیامت کے دن برقرار رہے گی۔ باقی سب دنیا کے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو یہ ولی بڑے لجپال ہیں، ان کے ساتھ جو یارانہ ہے نا، نقشبندی ہیں، قیلانی ہیں، سیالوی ہیں، شرک پوری ہیں، یہ جتنی نسبتیں ہیں نا، سوروردی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، یہ جتنی نسبتیں ہیں یہ نسبتیں برقرار رہیں گی۔ اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے جو متقین سے تعلق و نسبت و ارادت، عقیدت و محبت ہوگی، وہ قیامت کے دن قائم رہے گی۔ دنیا کے یارانے صرف ختم ہی نہیں ہوں گے، بعضهم لبعض عدو، وہ دشمنی اور عداوت میں بدل جائیں گے۔ تو ولی کی پہچان قرآن نے بتایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میں دو تین باتیں بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی ہم تو ماننے والے ہیں الحمدللہ، جماعت اسلامی جو کہلاتی ہے، ان کے دو بڑے اسکالر ہیں، اسد گیلانی اور گلزار احمد مظاہری۔ ان دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بزرگان دین۔ وہ کتاب میں نے اس لیے خریدی، وہ ہمارے مکتب فکر کے نہیں، ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، وہ منہم ہیں، منہم۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی اس پائے کے متقی تھے کہ 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اے دیکھو، اے آخدہ میں دل دی نماز پڑھنا، تو ساڑھے غوث پاک نے 40 ورے عشاء دی نماز دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی۔ لو اگلی بات غور سے سننا، 91 برس عمر پائی میرے غوث العظم نے، 470 ہجری میں میرے غوث الثقلین کی ولادت ہے، اور 561 ہجری میں میرے غوث العظم کا وصال ہے۔ 91 برس کی عمر میں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور 12 سال پیران پیر دستگیر 11ویں والی سرکار نے 12 سال متواتر مسلسل اور لگاتار عشاء کی نماز پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا، اور تہجد کے وقت تک پورے قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل فرما لی۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ بد مذہب و بد عقیدہ بھی مان رہا ہے، دنیا جنہوں غوث اعظم آن دیئے او دے تقوی دا اے عالم انہا پرہیزگار تے عبادت گزار تے شب زندہ دار تے سحر خیز 40 ورے
میرے غوث پاک نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی 12 سال عشاء دی نماز پڑھ کے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی تو صبح صادق تو پہلے پہلے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیتا حضرت سیدنا غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ انہیں آکھا نا مولوی دی تے فقیر دی اے مڈو تو دشمنی لگی تو میرے غوث پاک کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا فرمایا یہ علم کی برکت ہے نا علم پڑھتے پڑھاتے میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہم یہ شعر سنا کرتے تھے بچپن میں غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء 1.25 لاکھ نبیوں میں جو مقام آمینہ کے لال کا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور اہل بیت اطہار کے بعد قیامت تک جتنے ولی ہوں گے ان تمام ولیوں میں وہ مقام میرے سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہے رضی اللہ تاجدار ولایت ہیں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی مجھے ایک آدمی نے کہا جی یہ جڑی تسی 11ویں شریف دعاندے ہو ایک ہی ہے 11ویں شریف لو سنو ہر سنی کو علم ہونا چاہیے یہاں علماء تشریف فرما ہیں یہ درس نظامی کے نصاب میں کتاب شامل ہے نبراس عقائد کی کتاب اس کی شرح لکھی ہے علامہ برخوردار رحمت اللہ علیہ نے جو بڑے پائے کے جید عالم دین بھی تھے اور بڑے صالح مزاج اور متقی اور پرہیزگار طبیعت کے مالک تھے انہوں نے نبراس کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم الجعفری رضی اللہ عنہ آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ایک محفل سجاتے تھے درس دیتے تھے ذکر الہی کا حلقہ ہوتا اور دعا فرماتے پھر دسترخوان بچ جاتا تھا جب دسترخوان پہ کھانا اور لنگر شریف لگتا نا تو میرے غوث العظم فرماتے یہ جو کھانا پیش کیا جا رہا ہے یہ میں اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھانا کھلا رہا ہوں یہ علامہ برخوردار نے نبراس کی شرح میں لکھا ہے جب وہ کھانا یہ حضور کی طرف سے کھانا کھلایا جا رہا ہے اب قرآن فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور کنز الایمان فی ترجمت القرآن میں بریلی کے احمد رضا نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہارے جب بندہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا ہے خدا کا اللہ کا نام جپتا ہے ولی کا جب وصال ہوتا ہے نا رب صلہ یہ دیتا ہے اے میرے پیارے ولی ساری زندگی تو نے میرا نام جپا اب تیرے وصال کے بعد دنیا تیرا نام جپے گی یہ محرم میں پاک پتن شریف جا کے دیکھ لیجئے حق فرید یا فرید سلطان العارفین اشاق جا رہے ہیں حق بہو سچ بہو ساری زندگی اللہ اللہ کی اب جب قبر میں ولی پہنچا تو جزا کا وقت آیا احمد رضا اس لیے ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز رب نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا بعد از وصال صلہ ملتا ہے میرے غوث العظم نے ساری زندگی مدینے والے آقا کا لنگر پکایا اور جب غوث العظم کا وصال ہوا رب نے صلہ یہ دیا جزا یہ دی عبد القادر تو دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ کی طرف رخت سفر باندھ گیا ہے اب قیامت تک تیرا لنگر پکے گا اور لوگ کہیں گے یہ 11ویں شریف کی نیاز دے رہے ہیں یہ ہے غوث العظم کی 11ویں شریف اور پھر یہ 11 کا عدد اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ربیع الاخری کی 11 تاریخ کو ہی غوث العظم کا وصال ہوا
یہ ہے 11ویں شریف۔ اور یہ ختم شریف دلانے کا فائدہ کیا ہے؟ 11ویں شریف کی نیاز دینے اور ختم کا فائدہ، بھئی ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو مانتے ہی ہیں، مگر میں وہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے پہلے میں نے بتایا، اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلد، ان کا ایک مجدد ہے جس کا نام ہے نواب صدیق حسن بھوپالی۔ اس کی کتاب ہے الدواء والدواء۔ اس کتاب میں ہیڈنگ باندھا ہے، عنوان ہے ختم قادریہ۔ ختم 11ویں شریف کے 3 نام ہیں، ختم غوثیہ، ختم قادریہ، 11ویں شریف۔ تو نواب صدیق حسن بھوپالی نے جو مجدد اہل حدیث ہے، اس نے ہیڈنگ باندھی ہے ختم قادریہ، اور اس میں لکھا ہے کہ پاکیزہ کمائی سے شیرینی لے کر آئے، شیرینی تبرک لنگر لے کے آئے اور سامنے رکھے۔ مجھے ایک بچہ کہنے لگا، نوجوان آیا، کہتے جی تسی ختم پڑھ دو تو کھانا کیوں سامنے رکھ دو؟ میں کہ اپنے ابا جی نو پوچھو، انہوں نے اپنی کتاب ہی لکھا ہے کہ جدو کھانا سامنے رکھو، نیچے آیتیں لکھی ہیں قرآن مجید سے، یہ آیتیں پڑھو شیرینی سامنے رکھ کر، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، ربا یہ جڑا قرآن پڑھے ہے تے شیرینی تے نیاز تے تبرک تے لنگر لے آندہ ہے، یہ دا ثواب عبدالقادر جیلانی دی روح نو عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ انہیں آکھے یہ ختم قادریہ ہے، یہ ختم قادریہ ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں سے نہایت ادب و احترام سے عرض کروں گا، میری یہ بات غور سے سنو اور اسے آج اپنے دل پر نقش کر کے لے جاؤ۔ یہ کوئی میں نے پوچھے جی 11ویں شریف دا ختم دعاواں کے تے فائدہ کی ہوئے گا؟ میں کہ اسی تے منن والے ہیں، اے اہل حدیثاں دا مجدد لکھ لئے کہ 11ویں شریف دا فائدہ کیے، یہ ختم قادریہ تے ختم غوثیہ کران دا فائدہ کیے۔ الدعاء والدواء اس لکھے نواب صدیق حسن بھوپالی نے، حاجتوں کے بر آنے کے لیے ختم قادریہ مجرب ہے۔ مجرب ہے دا معنی ہے آزمایا نسخہ ہے۔ میں کہتا اہل حدیثو توڑا مجدد آخدہ ہے جدو مشکل بھی پھس جاؤ تے تانوں پریشانیاں کے لینڈ تے غوث پاک دی 11ویں دیاؤ، 11ویں شیدہ ختم کراؤ کسے سنی کاری نو بلا کے۔ یہ حاجتاں پوریاں عنوان سے مجرب ہے کتاب۔ میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر۔ یہ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب اللہ انہوں نے سلامت رکھے، انہوں نے مدرسہ کنز الایمان دی دستار بندی دا پروگرام 11ویں شریف دے مہینے وچ رکھے ہیں۔ علماء تشریف لے آئے علاقے گرد و نواح تو بڑی خوشی ہوئی میں دیکھ کے، لیکن مولوی تے کٹھے ہو کے ایک سٹیج تے بہندے نہیں۔ وہ اگلے دن ختم ہے مولوی صاحب دی لگ دی سی کسے نال، وہ میں انہوں نے بلایا میں گیا تو دو میں ایک کو پینڈ دے مولوی صاحب، انہوں دی ایک نے ختم پڑھیا نا دوجہ مولوی لال پیڑا ہو گیا، انہیں کھلو کے گل ہے جی کی تھی، آندھا کوئی نہیں گل کتا کتے دا بحریم دے۔ بندیاں میں انہوں آکھیا انہوں کہا جی انہوں کو سمجھاؤ، یہ دا جنی کو عقل انہیں بندے اپنے بھی آئے ختم اچ بیگانے بھی، انہیں کیڑی سخت گل کی تھی۔ وہ مولوی میں انہوں آکھاں لگا نہیں جی یہ میں انہوں جتھے بھی ختم ہوندہ ہے میں انہوں پڑھن نہیں دیندہ، ایک کتا کتے دا بحریم دے۔ تو میں انہوں بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ، یہ نورانی چہرے یہ جڑے سٹیج تے تو نظر آ رہے نا، میں اکثر آخنا ہوں نا بھی تسی چہرے بندے دے دس دے دیں، 10 مولوی لے آ کے بعد ہو میں تو دس دیں گا بے من ہم میں تیا یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ نورانی چہرے جگمگ کرتے تے سفید پگاں تے نسواری پگاں امامے تے نورانی چار ڈیڑھ داڑیاں تے ایک یہ اللہ دے پیارے محبوب دی محبت چہریاں تے آئی ہے۔ قرآن نے بھی نشانی دسی ہے نا صحابہ کرام دی، قرآن نے آکے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میں کہ صحابہ دی نشانی قرآن میں رب نے بیان کی دیئے، انہ دے چہریاں ہوتے عبادت دا نور ہے، تے یا رسول اللہ کہن والے دے صحیح لقیدہ ہوندہ نور انہ دے چہریاں تو نظر ہوں۔
مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، سبحان اللہ، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ اے خوش عقیدہ ہونا بڑی نعمت ہے۔ کہنا ہی چاہتا سام تواڈے روشن چہرے، سنیاں دے روشن چہرے ویکھ کے میرے گل یاد آ گئی، تسی تے آئی ہو نا، خدا جانے کنہ کنہ ولیاں دیاں روحاں ایتھے آئیاں نے۔ ایتھے کو صاحب حال بندہ بیٹھا ہوندا تے تڑپ جاندا کہ خدا جانے کیڑے کیڑے ولی دی روح، جتھے ولیاں دا عرس ہوئے تے محفل ہوئے تے میلاد شریف ہوئے تے 11ویں شریف ہوئے تے معراج النبی دی محفل، اوتھے ولیاں دیاں روحاں ہوندیاں نے۔ لو سنو، یہ گل کنے لکھی ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، جنہوں نے امام المحدثین آکھ دو، عزیز امام شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ساڑھے اتھے ایک مولوی وہ جدوں تقریر کر دینا ہوندہ ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ۔ میں کہیں رحمہ اللہ دی گل بھی تے ماننا، میں کہا پڑھی ہے کدی کتاب، ایک دن ٹکر گیا میں نے بازار بھی، میں کہا تو بڑا ٹل آ کے آنا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، میں کہا پتہ ہی کلمات الطیبات لکھا کیوں نا، فارسی کتاب بھی شاہ ولی اللہ صاحب نے کتاب لکھی کلمات الطیب، تو جیڑا مولوی ہو دی حدیث دی سند اجرے بھی ٹنگی ہوئے نا، وہ شاہ ولی اللہ صاحب تک جاندی سند حدیث، پاہمیں جیڑے مسلک دا ہوئے۔ میں کہ ایڈا پیڈا پکا جنہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ساڑھے ہزاروی صاحب وزیر آباد والے رحمت اللہ علیہ، علامہ عبدالغفور سے فرماندے سنے بڑا تگڑا جنہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ تگڑا جنہ ہے محدثین وچ، تگڑا محدث ہے۔ کلمات الطیبات بھی سونا لکھے ہے کہ دلی وچ ایک اللہ دے ولی ہوئے نے جنہ دا نام ہے مرزا مظہر جانے جانا۔ اچھا اینہ دے مرید نے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، مفسر قرآن ہوئے تے، عارف باللہ ہوئے تے، تگڑا تے ڈاڈا عالم ہوئے، انہوں بھی پیر دی ضرورت سی نا، تے شاہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن عارف باللہ، اے مرید ہوئے مرزا مظہر جانے جانا، تے پیر دی اینی محبت کہ جو تفسیر لکھی نا قرآن پاک دی، تے اپنے مرشد دے نا تے نا رکھیا تفسیر مظہری، یہ مرزا مظہر جانے جانا دے مرید۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے، وقت تھوڑا ذرا غور نہ سنو، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے کلمات الطیبات صفحہ نمبر 80 اتے لکھے ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا نے خواب دیکھیا، خواب دیکھا ایک لکڑی دا تخت پوش ہے، او دے اتے سفید چادراں بچھیاں نے، تے سجے پاسے چبوترے دے اتے حضرت جنید بغدادی بیٹھے نے، تے دو زانو ہو کے بیٹھے تے کھبے پاسے چبوترے دی نکر تے شاہ باؤدین شاہ نقشبند بخاری بیٹھے تے مجمع تے انوار دی بارش ہو رہی، تجلیات برس رہی ہیں تے مکمل سکوت تے خاموشی ہے محفل تے۔ میں خواب دیکھ رہے ہیں مرزا مظہر جانے جانا، شاہ ولی اللہ صاحب لکھ دیں کہ مرزا مظہر خواب اچ ویکھ دے نے، خاموشی چھائی ہے، انوار و تجلیات دی بارش ہوئی ہے، نور ہی نور ہے، ادھر جنید بغدادی ادھر باؤدین نقشبندی۔ ایک آدمی سٹیج تے آندا ہے تے آ کے چبوترے تے کھلو کے آندا ہے حضرات تھوڑی دیر تو بعد اس محفل وچ مولا علی تشریف لے آ رہا ہے۔ ایک کلمات الطیبات لکھے جدو اعلان ہویا نا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار حلتا رضی اللہ عنہ تشریف لے آ رہے ہیں، تو مرزا مظہر نے خواب وچ ویکھیا ایک کونے وچوں مولا علی تشریف لے آئے، تے آپ دے نال ایک نحیف جسم والا آدمی ہے، تے ٹاٹ لپیٹیا جسم تے مولا علی پاک نے انہوں نے آغوش وچ لے آئے، تو سدھا آئے چبوترے دے درمیان میں آپ تشریف فرما ہو گئے، اور جنہیں ٹاٹ پنڈے تے لپیٹیا انہوں نال بٹھا لیا۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرمایا میں کیڑا مقدرہ والا بندہ ہے، کیڑیا نصیباں والا ہے، پاگاں والا ہے، یہ مولا علی جیسی ہستی انہوں اپنی آغوش وچ لے کے آئے نے تے برابر نال بایا ہے، یہ کون ہے؟ دل وچ اشتیاق پیدا ہویا نا، تے ہمت کر کے حضرت علی پاک کو جا کے پوچھ دیں حضور اے توڑے نال کون بیٹھا ہے؟ جنہوں نال لے آئے ہو تے آغوش وچ لے کے آئے ہو تے شفقت تے محبت تے پیار فرمایا تے نال با ہے برابر وچ، اے کون ہے؟
حضرت علی پاک نے فرمایا خیر التابعین ویسے کرنی ہے، اے ویسے کرنی ہے۔ ادھر جنید بغدادی تے ادھر شاہ بہاؤدین شاہ نقشبند۔ میں حضرت جنید بغدادی دی تو گل سنانا چاہنا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ دے استاذ نے امام کشیری، انہوں نے تصوف تے کتاب لکھی رسالہ کشیریہ، یہ او دے وچ لکھے ہے داتا گنج بخش علی حجویری دے استاذ امام کشیری فرماندے مینوں خواب وچ آقا لجپال مدینے والے آقا دی زیارت ہوئی، خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی تے مینوں انج لگا جویں نبی پاک کسے دا انتظار کر رہے ہیں، حضور کسے نو اڑیک دے پہنے خواب وچ۔ تے حضرت امام قشیری فرماندے میں نبی پاک کو پوچھا حضور یہ کدا انتظار فرما رہے ہو؟ لگتا ہے جی میں کسی دی اڑی کے آپ منتظر ہو، کسی آن دا انتظار ہے۔ فرمایا جنید بغدادی آ رہا ہے، میں او دا انتظار کر رہا ہوں۔ جنید بغدادی رسالہ کشیریہ بھی لکھے سویرے جو تو میں اٹھیا نا تے میں نو پتہ لگا جس ویلے میں خواب دیکھیا سی نا این اسے لمحے جنید بغدادی دا وصال ہو گیا، اینا دا وصال ہوئے ادھر مدینے والے آقا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا ہن غور فرماؤ، مجمع لگ گئے تے محفل سجی تے انوار دی بارش ہے، تجلیات دا گہرا ہوئے، ادھر جنید بغدادی ادھر بہاؤدین شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمت و رضوان، درمیان بھی علی پاک تے نال ویسے کرنی۔ تے مرزا مظہر نے آکھیا حضرت علی نے پوچھا جی میں محفل ہو رہی ہے باہر میں آیا تو موٹر سائیکلاں تے کاراں کھلوتی ہیں، باہر جتیاں کوئی اجنبی بندہ لنگے نا انہیں آکھنا یار یہ موٹر سائیکلاں بھی نے تے گڈیاں بھی نے تے جتیاں بھی پڑیاں پئیاں، اندر کی ہو رہا ہے؟ انہاں کہنا مدرسہ کنز الایمان بھی جنہ خوش نصیبہ حفظ کیتا ہے نا قرآن، آج انہاں دی دستار بندی ہے، یہ محفل ہو رہی ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا کلمات الطیبات 87 شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے خواب لکھے، حضرت مرزا مظہر نے پوچھیا حضرت علی کونو کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو حضور ایک قادی محفل ہے، آپ نے بھی تشریف لے آئے ہو، ویسے کرنی آئے نے، جنید بغدادی آئے نے، بہاؤدین نقشبند بخاری آئے نے، حضور ایک قادہ جلسہ ہے، ایک قادی محفل ہے۔ میرے علی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ کتاب چونکہ فارسی ہے نا، حضرت علی نے فرمایا امروز عرس غوث الثقلین است، امروز عرس غوث الثقلین است، مولا کائنات اسد اللہ الغالب تاجدار حلتا۔ حضرت علی پاک نے فرمایا آج غوث پاک دا عرس ہے، میں غوث پاک دے عرس دی محفل بھی چاہیا۔ اچھا شاہ ولی اللہ صاحب لکھ کے نا تھلے تبصرہ بڑا پیارا کر دیا، آپ فرماندے نے پتہ لگا جدو اللہ دے ولیاں دیاں عرس دیاں محفلہ تے نسبت دیاں محفلہ ہونا انہاں وچ رجال غیب آندے نے، اولیاء کاملین آندے نے، جنہاں دی برکت نال اس محفل وچ آن والے دی حاضری بھی قبول ہوندی ہے، انہاں دی برکت نال دعاواں بھی قبول ہوندیاں نے۔ غوث پاک دی نسبت والا محروم نہیں رہندا۔ لو آخری گل کریے پھر ٹائم زیادہ ہو رہا ہے نماز پڑھنی۔ غوث پاک دی محبت کتھے تک بندے نو لے جاندی ہے؟ دیکھو یہ نبی پاک دے اعلیٰ اس نے فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا۔ والد ماجد دی طرف سو امام حسن مجتبیٰ تک سلسلہ نسب تے والدہ ماجدہ دی طرف سو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سلسلہ نسب، حسنی حسینی سید امام جعفر صادق دی اولاد۔ تمام تصوف دی کتاباں پڑھو، علامہ جامی نو پڑھ لو، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نو افادات یومیہ بھی اشرف علی تھانوی نے لکھے ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نبی پاک دی بارگاہ دا حضوری بندہ ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھے ہے، امام سیوطی نے لکھے ہے، علامہ جامی نے لکھے ہے۔ میرے غوث پاک واضح فرما رہے سن،
غوث اعظم واز فرما رہے سن تے مجمع وچ پہلی صف وچ آپ دا ایک مرید بیٹھا سی، وہ واز سندیاں اودی اکھ لگ گئی۔ جمعے چ مولوی صاحب بیان کر دیں تو پہلی صف نمازی اپنی نیندر پوری کر دیں۔ مولوی صاحب بڑا زور لاندے ہیں، شیر پڑھ دیں، پر وہ آجی ٹس تو مس نہیں ہوندا جی۔ وہ آندہ تو کردہ رہے تقریر، تیری تقریر مکن تک میں بھی نیندر پوری کر لوں۔ میں نے اگلے دن مولانا سعید اسد صاحب نے گل سنائی، فرمان لگے کہ جلسے ہی میں جانا سی تو میں جمعہ پڑھا کے نا جلدی نکلیا کہ کل شریف دا ختم سی تو مفتی محمد امین صاحب قبلہ دے تعلق والے سے آن میں نکلیا تو مولوی باغ علی دی مسجد کون لنگے آن تو باغ علی تقریر پہ کرے تو بندے آخری وقت چاہتے نا تو جیڑے بندے مسیتی وردے سن نا پہ انہاں کیا مولوی آخری سامہ تے آیا، مولوی آخری سامہ تے آیا، آؤ چلی اور نماز پڑھا بھی یعنی تقریر کنواڑی ایسا ڈالے سنی ہائے ہائے۔ لیکن اے اکھ لگی نا ولی دی، وہ جڑا بیٹھا سی نا وہ دا نام سی علی بن حیتی۔ اچھا وہ میرا مقتدی نہیں، وہ ولی مقتدی سی تے ولی مرید تے غوث اعظم وہ دے پیر تے مرشد تے پیشوا تے ہادی تے راہبر۔ اچھا وہ سو گیا تے غوث پاک نے باز چھڑ دی تھا، ممبر تو تھلے اتر کے میرے غوث پاک شہنشاہ ہاتھ بن کے مرید دے سامنے کھلو گئے تے مجمع کی نسی زبدت الاسار بھی لکھے 70,000 دا مجمع سی میرے غوث پاک دا۔ بندے تونا چک کے ویکھڑ پہ گل کیے، مرید ستا ہے پیر ہاتھ بن کے کھلوتا ہے، مرید پیر دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوئے تے گل بن دیئے، یہ معاملہ الٹے تے پیر بھی پیرانے پیر۔ مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمت اللہ علیہ ولی کامل میرے والد صاحب دے بڑے پیارے دوست تے استاد پائی تے ساتھی، وہ فرماندے ہوں سن بڑے پیر صاحب کی بڑی 11ویں شریف، بڑے پیر صاحب کی بڑی 11ویں شریف، بڑے پیر صاحب ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں بندے سارے 70,000 دا مجمع تون چک کے ویندہ ہے بھئی یا اللہ خیر ہوئے، مرید دے سامنے پیر ہاتھ بن کے کھلوتا ہے، یہ کی ماجرہ ہے؟ حیران پریشان لوگ۔ جنی دیر وہ ستا رہا علی بن حیتی مرید تے غوث پاک ہاتھ بن کے گردن چکا کے ویخ دے رہے تھے کھلوتے نے، مرید دی آنکھ کھلی نہ انہیں ویکھیا بے میرا مرشد تے میرا رہبر تے پیشوا تے ہادی یہ میرے سامنے ہاتھ بن کے کھلو دا ہے تے مرید ایک دم گھبرا گیا نا کہ پیر صاحب میرے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں۔ آپ نے موڑے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا مریدہ نہ گھبرا، مریدی لا تخف اللہ ربی، فرمایا تو گھبرا گیا نہ گھبرا، میں نو سچی سچی دسی خواب وچ ویکھدا کیس ہے۔ اچھا لوکی 70,000 انسان پیر صاحب مرید سامنے ہاتھ بن کے کھلوتے نے، پتہ نہیں کی ماجرہ ہے تے آپ نے وہ لوگاں دا اشکال تے ابہام دور کرنا چاہیا نا، فرمایا سچی سچی دس کی ویکھدا سے خواب وچ؟ علی بن حیتی پانی ہو گیا، لوکاں دی گل وچ سمجھ وچ آئی، انہیں کہا میں خواب وچ نبی پاک دی زیارت کر رہا سا، حضور دا دیدار کر رہا سا، مدنی لجپال عالم رویا وچ تشریف لے آئے تے گنبد خضرہ دے مکی نے میں نو اپنی زیارت نال مشرف فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے سمجھ آئی مرید دے سامنے بظاہر ہاتھ بن کے کھلوتے سن، وہ مرید دے سامنے نہیں سن کھلوتے، مرید دی خواب وچ آمنہ دے لال دی جلوہ گری سی، وہ خواب وچ زیارت کر رہے سن، غوث پاک جاگ دیا دیکھ رہے سن، میرے مرید دی خواب وچ حضور تشریف لے آئے۔ وہ مدنی لجپال دی احترام دی عدب دی تعظیم تے توقیر واسطے ہاتھ بن کے کھلوتے سن۔ مرید آندہ میں کی کردہ سا حضور دی لو زبدت اللہ آپ نے پھڑ کے نا موڑے تو چونا مارے ہیں، فرمایا اگلی گل بھی دس تینوں نبی پاک نے فرمایا کیے، لو اتھے تقریر ہون ختم ہو جانی، فرمایا اگلی گل بھی دس نا، یہ تے ٹھیک ہے تینوں حضور دی زیارت ہو رہی سی، پر اے دس تینوں نبی پاک نے فرمایا کیے۔ علی بن حیتی دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے،
وہ اتھرو رخسار تے ڈگے تے چولی بھی ڈگے نا. علی بن حتی آخدہ ہے میں نو مدنی لجپال مدینے والے آقا نے فرمایا علی بن حتی عبدالقادر دا بوا نہ چھٹی. عبدالقادر دا بوا نہ چھڑی. کوئی چشتی ہو نقشبندی ہو یا نوشاہی سبھی پینے والے ہیں پیمانہ غوث اعظم کا. یہ سارے قادری جڑے نقشبندی ہوئے چشتی ہوئے سوروردی ہوئے تے قادری ہوئے یہ سارے قادری نے. یہ چواں کل فیض میرے غوث پاک دا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شیخ العالم شیخ شہاب الدین سوروردی ایک غوث پاک دی مجلس وچ ہم نشین سان. فیض حاصل اکتساب فیض کر دے سن. البتہ شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری 100 تو لے کے 150 سال تو بعد 150 سال بعد کم و بیش غوث پاک تو بعد ہوئے نے شیخ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری. میں نے ایک بندہ آکھن لگا جی اینا کوڑ پھر کیمیں غوث پاک دا فیض ہے. میں کہ ساڑھے غوث پاک بخارا دی زمین تو جو دو گزرے نا تے فرمایا میں نو اس زمین بیچوں ایک ایسے مرد کلندر تے مرد درویش دی خوشبو آ رہی ہے جڑا میرے 1.5 صدی بعد ہوئے گا میں عالم روحانیت بیچ اپنا فیض ہونا تک منتقل کر دیتا ہے. تے شاہ بہاؤالدین نقشبندی نے اسے واسطے فارسی وچ ربائی لکھی ہے غوث پاک دی شان وچ ہے جی. تے آخری گل یہ مرید ہون دا جی فائدہ کی ہوندا ہے کیوں پیر دی بیعت کیوں ضروری ہے. میرے غوث پاک نے فرمایا جڑا قادری سلسلے وچ بیعت ہو گیا نا میں تو عرض کیتا ہے قادری ہو چشتی سلسلے چ ہوئے نقشبندی بھی چوبے سور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا صاحب بریلی شریف والے آئے نا میں انہوں فرمان لگے تمام چشتی بھی قادری ہیں تمام نقشبندی بھی قادری ہیں تمام سوروردی بھی قادری ہیں کیونکہ چاروں سلسلوں فیض ہے غوث اعظم عبدالقادر جیلانی. مکتوبات شریف میں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سنندی رضی اللہ نے آخری مکتوب میں لکھا ہے کہ حضور کی امت میں عبدالقادر جیلانی وہ ہستی ہیں قضائے معلق اور قضائے مبرم. قضائے معلق دعا سے صدقے خیرات سے بدل جاتی ہے قضائے مبرم نہیں بدلتی لیکن عبدالقادر جیلانی اس پائے کی ہستی ہیں اگر وہ قضائے مبرم کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو بے نیاز رب ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. چاروں سلسلوں کے پاس فیض ہے میرے غوث پاک کا. غوث پاک نے فرمایا جو مرید ہو گیا نا قادری سلسلے میں اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک توبہ نہ کر لے. تو جڑا بندہ توبہ کر لے ادھا ٹھکانا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اسی خوش نصیباں کوئی نقشبندی کوئی چشتی کوئی سوروردی یہ سارا فیض پیران پیر دستگیر غوث الثقلین. اللہ اس مدرسہ کنزلی ایمان دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا. خرید سے محتشم صاحب نے سنیا میرے کو ایک دیوبندی منڈا آیا ساڑھے محلے دا میں نے آکھنا لگا جی انہوں تسی عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کیوں آکھ دیں. میں کہ غوث ایک منصب ہے یہ دا معنی ہے جتھے کو فریاد کرے نا تو دی فریاد نو اپڑ دیں. غوث پاک نے فرمایا میرا مرید مشرق وچ ہوئے تو میں مغرب وچ ہوں وہ مینوں پکارے تو میں دی مدد نو ہونا. وہ میرے کو آیا میں کہ غوث اعظم دا آنا ہے وڈا فریاد نو پہنچن والا جنہیں بھی فریاد نو پہنچن والے غوث ہر دور چ ہوئے نے تے ہونے نے پر امت وچ غوث اعظم ایک کوئی ماں نے جمعہ عبدالقادر جیلانی. اشتہاراں دے پاویں لکھدا پھرے غوث اعظم پر نہ یہ مجدد پاک نے لکھا ہے بے غوث الاعظم ہوں ایک ہی نے قیامت تک سیدنا عبدالقادر جیلانی. اور میں انہوں جواب ایسا دیتا کہ دوجہ دن انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا تھا. اسا کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا. میں کہا برخوردار تیرا تعلق کے مسئلہ کے دیوبند نہ دیوبند تو میں کہ یہ توڑے ایک بڑے وڈے انہوں دا نام مولانا احتشام الحسن کاندھلی. انہوں ایڈی موٹی کتاب ہے لکھی. کتاب دا نام غوث اعظم. کتاب دا نام کیے
غوث اعظم تے چھاپی کنے اے جسٹس تقی عثمانی جے تسی سوشل میڈیا تے بھی تے اخباراں وچ بھی نام پڑھدے رہندے ہو اے دے پتر مکتبہ اسلامیات انارکلی لاہور تو چھپی کتاب دا نام ہے غوث تے لکھن والا دیوبندر احتشام الحسن قاندری میں کہ انہیں لکھی ہے میں نے آکھن لگا دوجے دن آیا میں نے آدھا میں اپنے مولوی صاحب نے گل کی تھی ہے وہ آندھے کتاب مل جائے گی میں کہ ہاں بالکل لب جائے گی میں کہ دی گارنٹی کی تو کتاب واپس لیں گے اسا کہ جی جے میں دی ضمانت چاہندے ہو میں دے دینا میں انہوں کتاب دیتی نا وہ مولوی صاحب ویکھ کے رنگ اڑ گیا انہاں دا تے کمن لگ پے کہنے لگے او پہلے زمانے سے لکھ گئے نے کسے زمانے سے میں کہ پہلے لکھی پاویں پیچھے لکھی تواڈے ابا جی نے تو میں کہ سانو پوچھن دی بجائے اپنے ابا جی نے پوچھو کہ یہ غوث اعظم کسی غوث اعظم کے پاس لو اے حوالے علماء واسطے بھی انشاءاللہ نفع دین گے اگر ضرورت پہ تے الدعا والدوا تے غوث اعظم احتشام الحسن کاندلوی دی ہنوی لب دی ہے لاہور کو بندہ جائے نا انارکلی بھی چینڈ تے مار روڈ والے پاسے مکتبہ اسلامیات یہ مفتی شفیع دے پوترے دی دکان ہے او دے وچ وہ کتاب لبدی غوث اعظم دا نام ہے کلمات الطیبات اے شاہ ولی اللہ صاحب اے بھی انہیں چھاپی اے جڑے میں حوالے دیتے نے اے انہاں کتاباں وچ موجود ہیں اسی خوش قسمت نہیں بس ساڈے ہر عمل دی گواہی انہاں دی کتاباں وچ لکھی الفضل ما شاہد واخر پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام رب دے جود و عطا کس پہ برسا نہیں تیرا لطف و کرم کس نے دیکھا نہیں کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امامتوں کا والوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم در میں آنے اولیاء جو محمد درمیان انبیاء دعا اس بعد اذان ہوگی پھر بعد جماعت نماز پڑھ کے تو اس بعد پھر لنگر شریف مدرسے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اے رب کریم مدرسہ کنز ایمان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جن خوش نصیب بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا اے رب کریم ان کو ان کے والدین کو قرآن مجید کی برکات سے بہرہ ور فرما حضرت مولانا
قاری الحافظ عبد الحمید صاحب، حضرت مولانا حافظ قاری محمد یاسر صاحب، ان کے ماشاءاللہ جس محبت اخلاص کے ساتھ یہ اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اے رب کریم ان کی تائید غیبی فرما، مدرسے کی کامیابی کے لیے غیب سے اسباب، وسائل، ذرائع مہیا فرما، آج کی اس محفل پاک کو قبول فرما۔ لنگر شریف میں میرے جن دینی بھائیوں نے تعاون کیا، حصہ لیا، لنگر شریف کا اہتمام کیا، تیرے دیے ہوئے مال میں سے، تیرے دیے ہوئے رزق میں سے مدرسے کی خدمت کرنے والے، لنگر شریف میں تعاون کرنے والے میرے تمام دینی بھائیوں کی محبت، اخلاص قبول فرما کر ان کے رزق، روزی اور کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اس محفل میں آنے والا کوئی بھی عاشق رسول خالی نہ جائے، سب کی جھولیاں گوہر مراد سے بھر دے، اس مدرسے کو برکت و ترقی عطا فرما، اس مسجد شریف کو قیامت تک آباد و شاد فرما۔ علماء کرام اس محفل میں تشریف لائے، سب کے علم و فضل میں، دین کی خدمت میں مزید برکت و وسعت عطا فرما۔ ان علماء کرام کے دم قدم سے روشن اسلام میں بہار ہے، اے رب کریم ان کی حفاظت فرما، ان کو برکتیں عطا فرما، دین اسلام کو غلبہ عطا فرما، اپنا نور معرفت عطا فرما۔